اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو مکہ سے قباء پہنچے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 10 دن قیام کیا۔ بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 دن قیام کیا، اور بعض تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ 14 دن قباء میں قیام کیا۔ بہرحال ان تمام دنوں میں مسلمان جو تھے وہ یثرب سے اور قباء سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، اور ان کو یہ لمحات جو ہیں وہ بہت قیمتی لگتے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک بات یہ بھی طے پاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوس اور خزرج کے قبیلوں سے لوگ ملنے آتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، اور اب ان دونوں قبیلوں کے آپس میں دوستی کے تعلقات بھی تھے، تو انہیں عبداللہ بن ابی کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی جسے انہوں نے سونے کا تاج پہنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے دوران سب لوگ بہت خوش ہیں اور بے چینی سے یثرب میں انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ اسی اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ جو موجود ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے اور پیچھے چل رہے ہیں۔ اسید بن حضیر یہ جانتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آ رہے ہیں، تو بار بار اپنے قبیلے کے ساتھ قباء سے یثرب آنے والے راستے پر جا رہے ہیں۔ اسید ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں مکہ میں رہتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں نقیب یعنی اپنا ڈپٹی مقرر کیا تھا۔ اسید بہت بہادر ہیں، بہت ماہر تیر انداز ہیں، اور یثرب میں اپنے علم، بہادری اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے کامل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوتے ہیں تو یثرب شہر کی جیسے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ یثرب کے رہنے والے اپنا دل اور آنکھیں بچھائے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم یثرب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے لوگ چھتوں پر اور راستوں پر نکل آئے۔ یثرب کے لوگوں کو جیسی خوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہے، اس سے پہلے ایسی خوشی دیکھنے کو نہیں ملی۔ لوگ مسلسل کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ امام بہقی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر عورتوں اور بچوں نے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ بہت مشہور اشعار ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے۔ عربی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ ان اشعار کا مطلب اردو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے اوپر وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اور اس عظیم احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس وقت تک شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا۔ یثرب کے نام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا نام یثرب سے بدل کر طیبہ رکھ دیا۔ یہ مسند احمد میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یثرب کو جیسے 3 نام ملے، طابہ، طیبہ اور مدینۃ النبی، زیادہ تر بعد میں اس کو مدینہ کہا گیا۔ قرآن مجید میں بھی مدینہ کا ذکر 4 بار آیا ہے۔ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو یثرب کہنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں بیان کیا جاتا ہے کہ تم اسے یثرب نہ کہو، یہ طیبہ ہے۔ طیبہ یعنی پیور لینڈ، پاکیزہ۔ جو شخص مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ معافی مانگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات بولی، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ صحیح بخاری میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے نگاہ ڈالی تو فرمایا، یا اللہ، میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو حرم یعنی مقدس قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ کو حرم قرار دیا۔ یا اللہ اس شہر کے لیے ان کے مد اور سا یعنی کہ پیمانے جو ہوتے ہیں ناپنے کے، ان میں 2 گنا برکت عطا کر دیجیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی بیان ہوئی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کرنے کا حکم ہوا جس کا نام مدینہ ہے۔ یہ شہر برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جیسے بھٹی زنگ کو لوہے سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں پانی کے بہت سے چشمے ہیں۔ یہاں کا پانی ہلکا، ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ شہر کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتی ہے۔ شہر کے ارد گرد کئی وادیاں ہیں جن میں بہت سے باغات اور کھیت بھی ہیں۔ لوگ انہی میں سیر کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مشرقی علاقے میں کھجور، انگور اور انار بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ جنوب میں قبا، اوالی اور عقیق کی سیاہ مٹی میں گندم، جو، انار، رنگ برنگے پھول اور سبزیاں پیدا ہوتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک خوشبو پورے شہر میں پھیل گئی جو یہاں رہنے والوں نے محسوس کی۔ اس دن سے زیادہ روشن دن اور چمکدار دن یہاں کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی کی تمام زندگی مدینہ منورہ میں گزارنے کے لیے آئے تھے۔ مکہ میں رہنے والے زیادہ تر آزاد مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ دوسری طرف مکہ میں رہ جانے والے چند مسلمان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ منورہ آنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی ایک صحابی جندب بن دمرہ جو کہ مکہ میں موجود تھے، وہ بہت بوڑھے اور بہت بیمار تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے مکہ سے باہر لے چلو۔ بچوں نے پوچھا کہ اس بڑھاپے اور بیماری میں ہم آپ کو کہاں لے کے جائیں؟ جندب بول نہیں پا رہے تھے تو مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کے بیٹوں نے ان کو یعنی اپنے والد کو چارپائی پر لٹایا اور اٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ ابھی مکہ سے کوئی 15 کلومیٹر ہی دور آئے تھے کہ جندب وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جندب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش اس قدر پسند آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی ایک آیت لے کر نازل ہوئے۔ اس آیت میں ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل پڑے تو وہ زمین میں اپنے لیے بہت ہی کشادہ جگہ اور زندگی بسر کرنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہاجر بن کر نکلے، پھر اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔